ٹائٹینک کو دنیا کا ناقابل غرق جہاز کہا جاتا تھا، ایک ایسا شاہکار جس کے بارے میں لوگوں کو یقین تھا کہ اسے کوئی طاقت نہیں ڈبو سکتی۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں تھا، بلکہ انسان کی ترقی، غرور اور جدید ٹیکنالوجی کی علامت تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ خدا بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا، لیکن پھر 14 اپریل 1912 کی رات آئی اور چند گھنٹوں میں یہ عظیم جہاز سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائٹینک صرف آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے ڈوبا، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے 6 بڑی غلطیاں تھیں۔ پہلی غلطی تھی حد سے زیادہ اعتماد۔ ٹائٹینک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے کچھ حصوں میں پانی بھی بھر جائے تو جہاز تیرتا رہے۔ اس میں 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس تھے، اور یہی چیز لوگوں کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ لیکن ایک خطرناک خامی موجود تھی، ان کمپارٹمنٹس کی دیواریں پوری اونچائی تک نہیں جاتی تھیں۔ جب آئس برگ سے ٹکر کے بعد پانی اندر داخل ہوا تو وہ ایک حصے سے دوسرے حصے میں بہنا شروع ہو گیا۔ لوگ ٹیکنالوجی پر اتنا اعتماد کر چکے تھے کہ انہوں نے فطرت کی طاقت کو کم سمجھ لیا۔ دوسری غلطی تھی لائف بوٹس کی کمی۔ جہاز میں تقریباً 2200 افراد موجود تھے، لیکن لائف بوٹ صرف آدھے لوگوں کے لیے تھی۔ اس زمانے کے قوانین پرانے تھے، اور جہاز کمپنی کو لگتا تھا کہ اتنی لائف بوٹس کافی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ زیادہ لائف بوٹس جہاز کی خوبصورتی خراب کر دیں گی۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ ان سب بوٹس کی واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تیسری غلطی تھی خطرناک رفتار۔ ٹائٹینک کو راستے میں کئی بار آئس برگ کی وارننگز ملی تھیں۔ دوسرے جہاز بار بار خبردار کر رہے تھے کہ آگے برفانی علاقے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹائٹینک تیزی سے سفر کرتا رہا۔ اس وقت تیز رفتار سفر کو عزت اور طاقت سمجھا جاتا تھا۔ کمپنی چاہتی تھی کہ دنیا ٹائٹینک کی رفتار سے متاثر ہو، لیکن رات کا اندھیرا، برفانی سمندر اور تیز رفتار، یہ سب مل کر تباہی بن گئے۔ چوتھی غلطی تھی دوربین نہ ہونا۔ جہاز کے لک آؤٹس کے پاس دوربین موجود نہیں تھی، وہ صرف اپنی آنکھوں سے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ اس رات سمندر غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ لہریں نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ پر پانی نہیں ٹکرا رہا تھا، اور اسی وجہ سے اسے دیکھنا مزید مشکل ہو گیا۔ رات اندھیری تھی، چاند کی روشنی بھی کم تھی۔ جب لک آؤٹ نے آخرکار آئس برگ دیکھا، تب تک وہ بہت قریب آ چکا تھا۔ پانچویں غلطی وہ فیصلہ تھا جس نے نقصان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جب آئس برگ سامنے آیا تو افسران نے فوراً جہاز موڑنے کی کوشش کی۔ یہ فیصلہ اس وقت درست لگا، کیونکہ کوئی بھی سیدھی ٹکر نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر جہاز سیدھا ٹکراتا تو شاید نقصان صرف اگلے حصے تک محدود رہتا۔ اس کے بجائے جہاز آئس برگ کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا گزرا، جس کی وجہ سے جہاز کے کئی حصے ایک ساتھ پھٹ گئے۔ یہی چیز ٹائٹینک کے لیے موت کا سبب بنی۔ چھٹی غلطی تھی افراتفری اور ناقص ایمرجنسی پلان۔ حادثے کے بعد بہت سے مسافروں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے۔ جہاز اب بھی مستحکم دکھائی دے رہا تھا۔ کئی لوگ لائف بوٹس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ٹائٹینک زیادہ محفوظ ہے۔ بعض لائف بوٹس آدھی خالی روانہ ہوئیں، جبکہ سینکڑوں لوگ ابھی بھی جہاز پر موجود تھے۔ عملے نے مکمل ایمرجنسی ڈرل نہیں کی تھی، اسی لیے آخری لمحوں میں ہر طرف خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب لوگوں کو احساس ہوا کہ دنیا کا سب سے مشہور جہاز واقعی ڈوب رہا ہے۔ تو آخر ٹائٹینک کو کس چیز نے ڈبویا؟ صرف آئس برگ نے نہیں، بلکہ انسانی غرور، غلط فیصلوں، خراب تیاری اور حد سے زیادہ اعتماد نے۔ ٹائٹینک ایک غلطی سے نہیں ڈوبا، بلکہ غلطیوں کی ایک پوری زنجیر نے اسے سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا۔ اور شاید اسی لیے آج بھی ٹائٹینک کی کہانی دنیا کو ڈراتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کے غرور کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔